علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کا ہے، اور جس کا پیج نمبر 91 ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نسیبہ اور کنیت عمارہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور نہایت بہادری سے لڑی۔ وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں۔ مشک جو ہوتی ہے وہ ایک چمڑے کا ایک برتن لگا لیں، برتن ٹائپ ہوتی ہے، تو اس میں جو پرانے لوگ تھے وہ پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے، تو وہ بھی مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اپنے آپ کو پیش کیا اور سامنے ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتی رہیں۔ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل بھی کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں، اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آگے آ جاتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ آپ ہجرت سے 27 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت اسماء کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ نے اپنے شوہر کی طرح قبول اسلام میں سبقت حاصل کی۔ آپ کا ایمان لانے والوں میں 18واں نمبر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ تھے، رفیق سفر تھے۔ آپ دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا بھی ساتھ رکھا۔ نطاق جس کو کمر بند کہتے ہیں، جس کو عرب عورتیں جو ہیں وہ اپنی کمر پر لپیٹتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اسی اپنے نطاق کو جو ہے وہ پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین یعنی کہ 2 کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور قباء میں قیام کیا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو گود میں لیا اور گٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نومولود بچہ ہوتا ہے، اس کے منہ میں جو سب سے پہلی جو بھی چیز لگائی جاتی ہے کھانے کی، اس کو گھٹی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
عبداللہ کو گود میں لیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عظمت و بزرگی کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد حجاز کے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، اس لیے تمام دنیا اسلام نے ان کی صدا پر لبیک کہی۔ لیکن عہد بنو امیہ میں، یعنی کہ بنو امیہ کی حکومت میں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا تھا۔ محمد بن قاسم جو کہ جس نے سندھ کو فتح کیا تھا 712 عیسوی میں، اور یہ بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ طائف کا رہنے والا تھا۔ اور حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ 3 دن گزرنے پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کنیز کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لٹکی تھی۔ دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا، استقلال یعنی کہ ثابت قدمی سے کہا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نیک طبع خاتون تھی۔ نیک طبع یعنی کہ نیک طبیعت کی خاتون تھی۔ حق گوئی ان کا خاص شعار تھا۔ حق گوئی یعنی حق بات کہنا۔ نہایت صابرہ تھی، صبر کرنے والی تھی۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ایک ماں کے لیے قیامت تھی، لیکن اس میں انہوں نے جس عزم و ہمت، صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حد درجہ خوددار، باہمت اور تواضع و انکسار کی پیکر تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگر کسی بچے کو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا سوال جو ہے وہ دے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ لازمی طور پر